عزیزان گرامی حدیث نبوی ہے، یہ دونوں کتابوں میں ہے، یہ صرف شیعہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ تمام مسلمانوں نے نقل کی ہے۔ من زارنی بعد مماتی کمن زارنی فی حیاتی، جس نے میرے دنیا سے جانے کے بعد میری زیارت کی بالکل ایسا ہے جیسے زندگی میں زیارت کی، نہیں پہنچا سکا، جیسے زندگی میں زیارت کی۔ یا رسول اللہ اب آپ دنیا میں نہیں ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ جیسے زندگی میں زیارت کی ہو ویسے ہی آپ کے بعد دنیا سے جانے کے بعد ویسی برابر ہیں؟ کہ کیونکہ میں تم جیسا نہیں ہوں، تم نہ دیکھ سکتے ہو نہ سن سکتے ہو۔ احد کا میدان، رسول خدا نے صحابہ کو ایک مرتبہ کہا جو شہید تھے، السلام علیکم، اے شہداء تم پہ سلام ہو۔ اب جو صحابہ زندہ تھے وہ سب کھڑے ہو گئے، یہ رسول خدا کیا کر رہے ہیں شہداء کے درمیان میں کھڑے مردوں میں؟ رسول خدا نے کہا اے شہداء تم سب پہ سلام، بتاؤ جو میں نے وعدے کیے تھے پورے ہوئے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میں نے جو وعدے کیے تھے، جنت ملے گی، کوثر ملے گا، مقام شہید کا یہ ہوگا، رزق ملے گا، کیا میرے وعدے پورے ہوئے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کہا میں شہداء سے۔ کہا یا رسول اللہ یہ تو مردے ہیں، نہ آپ کی بات سنتے ہیں نہ جواب دیتے ہیں۔ کہا تم سے بہتر سنتے ہیں، تم سے بہتر جواب دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ کہ وہ سب کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سب سچے تھے، اللہ نے ہر وعدہ پورا کیا ہے، جتنا آپ نے کہا تھا زیادہ ہی ملا، کم نہیں ملا۔ عزیزان گرامی میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بہت معذرت کے ساتھ، اگر کسی کو بات کوئی دل آزاری ہو جائے میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں۔ آپ کے ذہنوں میں ہے آل سعود، سن رکھا ہوگا، خاموش تو آپ ایسے جیسے مجھے پتا ہے۔ تو انہوں نے ایک ملک کا نام سرور کائنات پہ تھا، نام بدل کے اپنے باپ دادا کے نام پہ رکھ لیا اور نام رکھ دیا سعودی عربیہ۔ اس سے تو اچھا یہودی عربیہ رکھ دیتے۔ تو آل سعود کوئی آل یہود تھے، ڈاکو تھے، بحری قزاق تھے، بے سرور کائنات کے نام پہ ملک کا نام ہوتا وہ بہتر نہیں تھا؟ تو اب بہت بڑا بادشاہ تھا، نام تھا فیصل، آل سعود کا جو بڑا بیٹا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ہمارے بہت بڑے عالم دین تھے لبنان کے سید شرف الدین موسوی عاملی، ان کی مناظرے پہ بہت کتابیں، تو بے انتہا لوگ ان کی کتابیں پڑھ پڑھ کے اہل بیت کے راستے پہ آنے لگے۔ فیصل نے کہا ذرا انہیں دعوتوں میں ملنا چاہتا ہوں۔ جب وہ حج پہ گئے تھے تو فیصل نے دعوت دی، بلایا، اپنے بھی مفتیوں کو بلا لیا، اور ایک کا نام تھا عبداللہ بن باز، جو نابینا بھی تھے، ٹانگوں سے بھی معذور تھے، حافظ کل قرآن تھے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ بھئی یہاں پہ کون کون موجود ہے۔ تو ایک مرتبہ بادشاہ فیصل نے بلایا مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی العاملی کو اور کہا بھئی یہ کیا بات ہے، آپ لوگ ابھی تک 14ویں صدی، یہ 20ویں صدی ہجری یعنی 20ویں صدی عیسوی آ گئی ہے، آپ لوگ ابھی بھی جا کے گارے مٹی کے مدینے میں بوسے دیتے ہیں، نجف کربلا میں سونے چاندی کی زریحوں کے بوسے دیتے ہیں، لوگ چاند پہ پہنچ رہے ہیں، آپ ابھی تک سونے چاندی کے بوسے دے رہے ہیں، گارے مٹی کے بوسے دے رہے ہیں، کب تک یہ آپ نہیں روکیں گے؟ ہم نے جنت البقیع گرا تو دیا، آپ پھر بھی نہیں رکتے۔ تو مرحوم آیت اللہ سید شرف الدین موسوی العاملی کہتے ہیں میں نے اسی وقت باب الحوائج سے توسل کیا کہ یا باب الحوائج جواب ایسا دے جو بادشاہ کو سمجھ آئے۔ بادشاہ پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں، میں آیتیں پڑھوں گا سمجھ نہیں آئیں گی، میں حدیثیں سناؤں گا اسے کیا پتہ چلے گا، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں۔ جواب ایسا ہو جو اسے سمجھ میں آئے۔ کہ عبداللہ بن باز بھی بیٹھا تھا، اتنے میں جیسے ہی میں بھی سوچ ہی رہا تھا جواب دوں، ایک آدمی نے اعلان کیا، کہا رسول خدا کے زمانے کے قرآن کے کچھ اوراق ملے ہیں جو ہرن کی کھال پہ ہیں۔ کہ جیسے ہی وہ لائے بادشاہ تخت پہ کھڑا ہوا، آگے بڑھا، اس نے قرآن کریم مخمل کے کپڑے میں تھا، سونے کی تاروں میں تھا، چوما، آنکھوں سے لگایا۔ سید شرف الدین موسوی عاملی کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے فوراً کہا بدعت، شرک، حرام۔ کہ جو 3 نعرے وہ لگاتے تھے میں نے تینوں نعرے لگا دی۔ تو فیصل نے کہا مولانا
دماغ صحیح ہے آپ کا؟ ابھی تک تو صحیح بیٹھے تھے، اب اتنا چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں بدعت، شرک، حرام. کہ تم نے ابھی سونے کی تاروں کے بوسے دیے ہیں، مخمل کے کپڑے کے بوسے دیے ہیں، ہرن کی کھال کا بوسہ دیا. فیصل نے پلٹ کے کہا نہیں آغا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ جو اس میں قرآن ہے نا، میں نے قرآن کی خاطر مخمل کو چوما، سونے کی تاروں کو چوما. کہ ہم بھی گارے مٹی کو نہیں چومتے، سونے چاندی کی زری نہیں چومتے، اندر جو نبی آلے نبی